اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد اول، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 17، فصل 3، مروجہ 4 انجیلوں میں تعلیمات عیسوی۔ فاضل مؤلف نے بڑی عرقریزی سے عیسائیوں کی اختیار کردہ 4 انجیلوں میں سے وہ اجزاء ڈھونڈ نکالے ہیں جو قرآن کی روشنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح پیغمبرانہ تعلیمات کے آئینہ دار ہیں۔ پھر مؤلف نے ان کے استعاراتی اور تمثیلی انداز بیان کی حسن و خوبی سے گرہ کشائی کی ہے، نیز ان کو ایسے طریق سے مرتب کیا ہے کہ یہ تعلیمات حکمت اور نیکی کے متفرق کلمات کی صورت میں سامنے نہیں آتی، بلکہ ایک جامع تحریک اصلاح کا نقشہ آنکھوں میں پھر جاتا ہے۔ مرتبین، چونکہ ہمارے زمانے کے موجودہ حالات ان حالات سے بہت ملتے جلتے ہیں جن میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے اہل فلسطین کو حکومت الہیہ کی دعوت دی تھی، اس لیے ان کے طریق عمل میں ہم کو مفید ہدایات مل سکتی ہیں۔ ذیل میں ہم ان کے بعض ارشادات نقل کرتے ہیں۔ دعوت توحید۔ فقیہیوں میں سے ایک نے اس سے پوچھا کہ سب حکموں میں سے اول حکم کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے، اے اسرائیل سن، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ فقیہ نے اس سے کہا، اے استاد، کیا خوب، تو نے سچ کہا، وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں۔ مرقس باب 12 آیات 28 تا 32۔ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اسی کی عبادت کر۔ لوقا آیات 4 تا 8۔ حکومت الہی۔ پس تم اس طرح دعا مانگو کہ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ متی باب 6 آیات 9 تا 10۔ آخری آیت میں حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے نسب العین کو واضح کر دیا ہے۔ یہ عام غلط فہمی پھیلی ہوئی ہے کہ خدا کی بادشاہت سے ان کی مراد روحانی بادشاہت تھی۔ یہ آیت اس کی تردید کرتی ہے۔ ان کا صاف مقصد یہ تھا کہ زمین پر خدا کا قانون اور اس کا حکم شرعی اسی طرح جاری ہو جس طرح تمام کائنات میں اس کا قانون طبعی نافذ ہے۔ اسی انقلاب کے لیے وہ لوگوں کو تیار کر رہے تھے۔ حق و باطل کی کشمکش کا پیغام۔ یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ آدمی کو اس کے باپ سے اور اس کی بیٹی کو اس کی ماں سے اور بہو کو اس کی ساس سے جدا کر دوں، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہوں گے۔ جو کوئی باپ ماں کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں۔ راہ حق میں آزمائش ضروری ہے، اور جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ چلے وہ میرے لائق نہیں۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میرے سبب اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ متی باب 10 آیت 14 تا 29۔ اپنی صلیب اٹھانے سے مراد سزائے موت کے لیے تیار رہنا ہے، جس طرح اردو میں محاورہ ہے سر ہتھیلی پر رکھنا۔ اور جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی سے انکار کر دے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ متی باب 16 آیت 24۔ اس سے مراد ہے
خود پرستی اور اغراض ذاتی سے دستبردار ہو جانا۔ بھائی کو بھائی قتل کے لیے حوالے کرے گا اور بیٹے کو باپ، اور بیٹے اپنے ماں باپ کے خلاف کھڑے ہو کر انہیں مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے باعث سب لوگ تم سے عداوت کریں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ متی باب 10 آیات 21 تا 22۔ دیکھو میں تمہیں بھیجتا ہوں گویا بھیڑیوں کے بیچ میں۔ آدمیوں سے خبردار رہو، کیونکہ وہ تمہیں عدالتوں کے حوالے کر دیں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تمہارے کوڑے ماریں گے، اور تم میرے سبب حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ متی باب 10 آیات 16 تا 18۔ اگر کوئی میرے پاس آئے اور اپنے باپ اور ماں اور بیوی اور بچوں، بھائیوں اور بہنوں اور اپنی جان سے بھی دشمنی نہ کرے تو میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ جو کوئی اپنی صلیب نہ اٹھائے اور میرے پیچھے نہ آئے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ تم میں ایسا کون ہے جب وہ برج بنانا چاہے تو سب سے پہلے بیٹھ کر لاگت کا حساب نہ کرے کہ آیا میرے پاس اس کے تیار کرنے کا سامان ہے یا نہیں؟ ایسا نہ ہو کہ جب نیو ڈال کر تیار نہ کر سکے تو سب دیکھنے والے یہ کہہ کر ہنسنا شروع کر دیں کہ اس شخص نے عمارت شروع تو کی مگر تیار نہ کر سکا۔ تم میں سے جو کوئی اپنا سب کچھ ترک نہ کر دے وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا۔ لوقا باب 14 آیات 23 تا 26۔ دشمنی کرنے سے مراد ان کی محبت اور ان کے مفاد کو اسلامی تحریک پر قربان کرنا ہے، ایک انقلابی تحریک۔ یہ تمام آیات صاف دلالت کرتی ہیں کہ مسیح علیہ السلام محض ایک دھرم کا پرچار کرنے نہیں اٹھے تھے، بلکہ پورے نظام تمدن و سیاست کو بدل دینا ان کے پیش نظر تھا، جس میں رومی سلطنت، یہودی ریاست، فقیہوں اور فریسیوں کے اقتدار اور فی الجملہ تمام بندگان نفس و ہوائے نفس سے جنگ کا خطرہ تھا۔ اسی لیے وہ لوگوں کو کھلے الفاظ میں بتا دیتے تھے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں وہ نہایت خطرناک ہے، اور میرے ساتھ اسی کو آنا چاہیے جو ان تمام خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو۔ مسلک صبر کی تلقین۔ شریر کا مقابلہ نہ کرنا، بلکہ جو کوئی تیرے داہنے گال پر تماچا مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دے، اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوغا بھی اسے لے لینے دے، اور جو کوئی تجھ کو ایک کوس بیگار میں لے جائے اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ متی باب 15 آیات 39 تا 41۔ جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کرتے ان سے نہ ڈرو، بلکہ اس سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے۔ متی باب 10 آیت 28۔ حب دنیا سے اجتناب اور فکر آخرت کی دعوت۔ اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو۔ متی باب 6 آیت 19 تا 20۔ کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اپنی جان کی فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، اور نہ بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، پھر بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو دیکھو کہ وہ کس طرح بڑھتے ہیں، وہ نہ محنت کرتے ہیں نہ کاٹتے ہیں۔ پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں
کہ سلیمان بھی باوجود اپنی شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند پوشاک پہنے ہوئے نہ تھا۔ پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کم اعتقادو، تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ تم پہلے اس کی بادشاہت اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تمہیں مل جائیں گی۔ متی باب 6 آیات 24 تا 33۔ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو تم پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا۔ متی باب 7 آیت 7۔ تحمل شدائد کی تعلیم کا مقصد۔ عام غلط فہمی ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے رہبانیت اور ترک و تجرید کی تعلیم دی ہے، حالانکہ اس انقلابی تحریک کے آغاز میں لوگوں کو صبر، تحمل شدائد اور توکل علی اللہ کی تعلیم و تربیت دیے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں۔ جہاں ایک نظام تمدن و سیاست پوری طاقت کے ساتھ زمین پر چھایا ہوا ہو اور تمام وسائل و ذرائع زندگی اس کے قبضۂ اختیار میں ہوں، ایسی جگہ کوئی جماعت انقلاب کے لیے اٹھ نہیں سکتی جب تک کہ وہ جان و مال کی محبت دل سے نہ نکال دے، سختیاں اٹھانے کو تیار نہ ہو جائے، اپنے بہت سے نقصانات کو گوارا کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ حاضر الوقت نظام سے لڑنا دراصل تمام آفات و مصائب کو اپنے اوپر دعوت دینا ہوتا ہے۔ یہ کام جنہیں کرنا ہو انہیں ایک تھپڑ کھا کر دوسرے تھپڑ کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کرتا ہاتھ سے جاتا ہو تو چوغا بھی چھوڑنے کے لیے آمادہ ہونا چاہیے، اور روٹی کپڑے کی فکر سے آزاد ہونا چاہیے۔ خزائن رزق فی الوقت جن کے ہاتھ میں ہیں، ظاہر ہے کہ ان سے لڑ کر رزق پانے کی امید نہیں کی جا سکتی، لہذا جو اسباب سے قطع نظر کر کے صرف خدا کے بھروسے پر اس راہ میں چھلانگ لگا سکتا ہو وہی ان سے لڑ سکتا ہے۔ حکومت الہیہ کا جامع مینیفیسٹو۔ اے محنت اٹھانے والو، بوجھ سے دبے ہوئے لوگو، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ متی باب 11 آیات 28 تا 30۔ شاید حکومت الہیہ کا مینیفیسٹو اس سے زیادہ مختصر اور پر اثر الفاظ میں مرتب نہیں کیا جا سکتا۔ انسان پر انسانی حکومت کا جوا بڑا ہی سخت اور بڑا ہی بوجھل ہے۔ اس بوجھ تلے دبے ہوئے لوگوں کو الہی حکومت کا نقیب جو پیغام دے سکتا ہے وہ یہی ہے کہ جس حکومت کا جوا میں تمہارے اوپر رکھنا چاہتا ہوں وہ نرم بھی ہے اور خفیف بھی۔ حکومت خدمت ہے۔ غیر قوموں کے بادشاہ ان پر حکومت چلاتے ہیں، مگر تم ایسے نہ ہونا، بلکہ جو تم میں بڑا ہے وہ چھوٹے کے مانند، اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کے مانند ہے۔ لوقا باب 22 آیات 25 تا 26۔ حضرت مسیح علیہ السلام یہ ہدایت اپنے حواریوں یعنی صحابیوں کو فرماتے تھے۔ اس مضمون کے متعدد اقوال انجیلوں میں موجود ہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ کہیں فرعونوں اور نمرودوں کو ہٹا کر تم خود فرعون اور نمرود نہ بن جانا۔ یہودی علماء و مشائخ پر تنقید۔ فقیہ اور فریسی موسیٰ کی گدی پر بیٹھے ہیں۔ فریسی سے مراد حاملان شریعت ہیں، پس جو کچھ وہ تمہیں بتائیں وہ سب کرو اور مانو، لیکن ان کے سے کام نہ کرو، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کرتے نہیں۔ وہ ایسے بھاری بوجھ جن کا اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ انہیں اپنی انگلی سے ہلانا بھی نہیں چاہتے۔ وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، اپنے تعویذ بڑے بناتے اور اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے اور ضیافتوں میں صدر نشینی اور عبادت خانوں میں
اعلیٰ درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے کہ آسمان کی بادشاہت لوگوں پر بند کرتے ہو۔ نہ آپ داخل ہوتے ہو اور نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ اے ریاکار فقیہو اور فریسیو، تم پر افسوس ہے، ایک مرید کرنے کے لیے تری اور خشکی کا دورہ کرتے ہو، اور جب وہ مرید ہو چکتا ہے تو اسے اپنے سے دگنا جہنم کا فرزند بنا دیتے ہو۔ اے اندھے راہ بتانے والو، تم مچھر کو تو چھانتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ اے ریاکار فقیہو و فریسیو، تم پر افسوس ہے، تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہوتے ہو۔ متی باب 23 آیات 2 تا 28۔ یہ اس وقت کے حاملان شریعت کا حال تھا۔ وہ علم رکھنے کے باوجود بندگی نفس کی وجہ سے آپ بھی بے راہ تھے اور عام لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے تھے، اور اس انقلاب کے راستے میں رومی قیاصرہ سے بھی بڑھ کر وہی حائل تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف مذہبی اکابر کی سازش۔ اس وقت فریسیوں نے جا کر مشورہ کیا کہ اسے کیوں کر باتوں میں پھنسائیں۔ پس انہوں نے اپنے شاگردوں کو ہیرودیوں کے ساتھ اس کے پاس بھیجا، اور انہوں نے یعنی شاگردوں نے کہا، اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ کی تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہمیں بتا کہ تو کیا سمجھتا ہے، قیصر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں؟ یسوع نے ان کی شرارت جان کر کہا، اے ریاکارو، مجھے کیوں آزماتے ہو؟ جزیہ کا سکہ مجھے دکھاؤ۔ وہ دینار اس کے پاس لے آئے۔ اس نے ان سے کہا، یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ انہوں نے کہا، قیصر کا۔ اس پر اس نے کہا، جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو۔ متی باب 22 آیات 15 تا 21۔ مسیح کے زمانے میں فلسطین کے ایک حصے میں ہندوستان کی دیسی ریاستوں کی طرح ایک یہودی ریاست قائم تھی جو سلطنت روم کی تابع فرمان تھی۔ اس کے بانی ہیرود کے نام پر اس کو عموماً ہیرودی ریاست کہتے تھے۔ ہیرودیوں سے مراد اس ریاست کی پولیس یا CID کے آدمی ہیں۔ اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل یہ ایک چال تھی۔ فریسی اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے یہ چاہتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا قبل از وقت حکومت سے تصادم کرا دیا جائے اور تحریک کو جڑ پکڑنے سے پہلے حکومت کے زور سے اسے کچلوا ڈالا جائے۔ اس لیے ہیرودی ریاست کی CID کے سامنے یہ سوال اٹھایا گیا کہ قیصر کو ٹیکس دیا جائے یا نہیں۔ جواب میں حضرت مسیح علیہ السلام نے جو ذو معنی بات کہی، اس کو 2000 برس سے مسیحی اور غیر مسیحی سب اس معنی میں لے رہے ہیں کہ عبادت خدا کی کرو اور اطاعت حکومت کی کرتے رہو جو تمہارے زمانے میں موجود ہو۔ لیکن دراصل مسیح علیہ السلام نے نہ تو یہ فرمایا کہ قیصر کو ٹیکس دینا روا ہے، کیونکہ ایسا کہنا ان کی دعوت کے خلاف تھا، اور نہ یہ فرمایا کہ اسے ٹیکس نہ دیا جائے، کیونکہ اس وقت تک ان کی تحریک اس مرحلے پر نہیں پہنچی تھی کہ ٹیکس روکنے کا حکم دیا جاتا۔ اس لیے انہوں نے یہ لطیف بات کہہ دی کہ قیصر کا نام اور اس کی صورت تو قیصر ہی کو واپس کر دو، اور سونا جو خدا نے پیدا کیا ہے وہ خدا کی راہ میں صرف کرو۔ اس سازش میں ناکام ہونے کے بعد فریسیوں نے خود مسیح علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک کو رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ
کسی ایسے موقع پر مسیح علیہ السلام کو گرفتار کرائے جبکہ عام بلوے کا خطرہ نہ ہو۔ چنانچہ یہ تدبیر کارگر ہوئی اور یہودا اسکریوتی نے مسیح علیہ السلام کو پکڑوا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اکابر یہود کا مقدمہ۔ پھر ان کی ساری جماعت اٹھ کر اسے پیلاطس رومی حاکم کے پاس لے گئی اور انہوں نے الزام لگانا شروع کیا کہ اسے ہم نے اپنی قوم کو بہکانے اور قیصر کو خراج دینے سے منع کرتے اور اپنے آپ کو مسیح بادشاہ کہتے پایا ہے۔ پیلاطس نے سردار کاہنوں اور عام لوگوں سے کہا کہ میں اس شخص میں کوئی قصور نہیں پاتا، مگر وہ اور بھی زور دے کر کہنے لگے، یہ تمام یہودیہ میں بلکہ گلیل سے لے کر یہاں تک لوگوں کو سکھا سکھا کر ابھارتا ہے۔ وہ چلا چلا کر سر ہوتے رہے کہ اسے صلیب دی جائے، اور ان کا چلانا کارگر ہوا۔ لوقا باب 23 آیات 1 تا 23۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور دعوت سے مماثلت۔ اس طرح دنیا میں مسیح علیہ السلام کا مشن ان لوگوں کی بدولت ختم ہوا جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وارث کہتے تھے۔ تاریخی شواہد کی روح سے حضرت مسیح علیہ السلام کی نبوت کا کل زمانہ 1.5 سال اور 3 سال کے درمیان رہا ہے۔ اس مختصر مدت میں انہوں نے اتنا ہی کام کیا جتنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مکی زندگی کے ابتدائی 3 سال میں کیا تھا۔ اگر کوئی شخص انجیل کی مذکورہ بالا آیت کا مقابلہ قرآن مجید کی مکی صورتوں اور زمانہ قیام مکہ کی احادیث سے کرے گا تو دونوں میں بڑی مماثلت پائے گا۔